بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين باكية يوم القيامة إلا عين غضت عن محارم الله وعين سهرت في سبيل الله وعين خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن سب آنکھیں روئیں گی سوائے 3 آنکھوں کے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے باز رہی، دوسری وہ آنکھ کہ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو، تیسری وہ آنکھ کہ جس کے اندر سے اللہ کے خوف کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر ہی صحیح آنسو نکلا ہو۔ قیامت والے دن آنکھ کے رونے کا مطلب یہ ہے کہ افسوس اور حسرت، ندامت، پشیمانی، شرمندگی ہوگی، اور 3 آنکھیں اس میں سے محفوظ رہیں گی۔ سب سے پہلی وہ آنکھ کہ جس نے اللہ کی نافرمانیوں کو نہ دیکھا، نامحرم عورت ہے، مثلا بہن، بیٹی، بیوی، ماں، پھوپھی، خالہ، بھانجی، بھتیجی، ان رشتوں کے علاوہ باقی سب عورتیں نامحرم ہیں، ان کو دیکھنا، تاکنا، جھانکنا یہ حرام ہے۔ چاہے آدمی کہے کہ میری نیت ٹھیک ہے، یہ بعض دفعہ شیطان کا نفس اور شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو بڑا پاک باز ہے، صاف ستھرا ہے، نیت تیری اچھی ہے، تجھے تاکتا رہے چاہے دیکھتا رہے، اور تیری عمر بڑی ہے، بعض دفعہ بڑی عمر کا جھانسا دیتا ہے، تو یہ سب اس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اس دھوکے میں انسان کو نہیں آنا چاہیے۔ جب اللہ نے ایک چیز سے منع فرما دیا تو بس رک جانا چاہیے، اس میں اب اپنے آپ کو استثناء دلوانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس میں ویسے بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی نظر کسی ایسی چیز پر پڑ گئی اور اس نے وہاں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ہٹا لی، تو میں اس کو ایسی وہ اس کے بدلے میں ایسی نعمت عطا فرماؤں گا، ایسی دل میں لذت عطا فرماؤں گا کہ جس کو وہ محسوس کرے گا، مزہ محسوس کرے گا اس کا۔ اور دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو، جہاد میں ہے یا اور دینی کسی خدمت میں رات بھر اس کو جاگنا پڑا، تو یہ یعنی نیند اس نے چھوڑ دی، نیند جیسا تقاضا جسمانی اس کو اللہ کے لیے قربان کیا، تو اس پر بھی اللہ بڑے راضی ہوتے ہیں۔ یہ بھی قیامت والے دن خوش نصیب آنکھ ہوگی۔ اور تیسری آنکھ وہ ہے کہ جس کے اندر سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلا، رو پڑی۔ یہ جو رونا ہے اللہ کے حضور، یہ بڑا قیمتی چیز ہے۔ یہ آنسو جو نکلتے ہیں یوں سمجھے کہ یہ ہیرے اور موتی ہیں۔ جو اللہ کے خوف سے انسان کا آنسو نکل آتا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اپنے گناہوں پر ندامت، پشیمانی ہوتی ہے کہ اوہو کیا غضب کیا میں نے، کیا ظلم کیا میں نے اپنی ذات پر۔ اس کے بعد آدمی کو شرمندگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے،
تو یہ آنسو اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم نے رونا نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر رونا نہیں آتا تو رونے کا تکلف کر لو، یعنی رونے کی صورت بنا لو۔ اللہ کی ذات وہ کریم ذات ہے کہ وہ صورت پر بھی حقیقت کا حکم لگا دیتی ہے۔ حالانکہ دنیا کو کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس آپ 1000 روپے یا 5000 روپے کے نوٹ کی تصویر لے جائیں، نوٹ نہیں تصویر لے جائیں، صورت لے جائیں، اور وہ آپ کو اس کے عوض پہ جو ہے چیز دے دے، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ لوگ تو دیکھتے اچھی طرح کہ جعلی نوٹ تو نہیں لے آیا، لیکن اللہ کی ذات وہ کریم ذات ہے کہ وہ خود کہہ رہا ہے فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے کی صورت بنا لو، میرے ہاں تمہاری یہ صورت بھی حقیقت کی ہی ترازو میں تول دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ آنکھیں نصیب فرمائے جو قیامت والے دن خوش نصیب آنکھیں ہوں گی۔ آمین آمین یا رب العالمین۔